بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اعمال بتانا، وظائف پہ لگانا ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک بچے کو اس بڑے امتحان کے لیے بنیاد سے تیار کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کتاب پکڑا دی جائے، آپ اس قابل ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں، اس کو حفظ کرے چلے جا رہے ہیں، اس کو یاد کرے چلے جا رہے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کتاب کی بنیاد بتائی جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا جانتے بھی ہیں تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو کتاب پڑھانا، وظائف میں ڈالنا، چلہ کشی میں ڈالنا ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک روح کی بنیادی طور پہ تربیت کرنا، اس کو اس قابل بنانا کہ وہ ترقی پا سکے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ابتدا سے ہر انسان اس چیز میں بنیادی طور پہ فرق نہیں کر سکتا ہے کہ عملیات کیا ہے اور روحانیت کیا ہے۔ عملیات عمل کا نام ہے، روحانیت روح کا نام ہے۔ عملیات کی ایک حد مقرر ہے، اس حد سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کتنے ہی بڑے عامل کیوں نہ ہوں، آپ ایک دائرے کے اندر قید ہیں، آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ عام طور پر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ دنیا اوول شیپ میں، یا یوں کہہ لیں گول شیپ میں ہے۔ اوول شیپ ہے، اس اوول شیپ کو آپ دائرہ سمجھ لیجئے۔ ایک عامل کتنا ہی بڑا عامل کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی موکلات کی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اپنی اس اوول شیپ سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ وہ کتنا ہی بڑا عامل ہو، اس کے پاس کتنے ہی جنات کی تسخیر ہو، اس کے پاس کتنے ہی حمزات ہوں، اس کے پاس کتنے ہی موکلات ہوں، وہ عملیات کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اس اوول سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ دائرہ ہے عملیات کا۔ ایک ایسا انسان جو روحانیت کے اندر کوئی مقام رکھتا ہے تو روحانیت کا کوئی دائرہ موجود نہیں ہے۔ آپ چاہیں اربوں خربوں سال کی مسافت طے کر سکتے ہیں، آپ اپنی روح کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ پوری روحانیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عشق الہی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اور ایسے رجوع کرنا جیسے وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر آپ اعمال کے ذریعے اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس رستے کے ذریعے آپ ایسے چلنا چاہتے ہیں تو چل سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اعمال سے عمل میں ترقی ہوگی، روح میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور روحانیت سے روح میں بھی ترقی ہوگی اور عمل میں بھی ترقی ہوگی۔ مثلا میں ایک ورد وظیفہ شروع کرتا ہوں، کسی بھی بزرگ سے میں نے ایک وظیفہ لے لیا، اب میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ وظیفہ پڑھنے سے میرے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پیدا ہوگی، تقویٰ پیدا ہوگا، میرے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، گناہوں سے دوری پیدا ہوگی، دنیا سے دوری پیدا ہوگی۔ یہ سب کچھ مجھے حاصل ہو جائے گا، میں ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان بن جاؤں گا۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے روحانیت کے اصول معلوم ہے، میں روحانیت کا مسافر ہو گیا، میں روح کی دنیا کو جان گیا، میں روح کی انرجی کو سمجھ گیا، روح جسم میں کیسے آتی ہے، روح جسم سے کیسے جائے گی، اس راز و نیاز کو میں جان گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، اور میں ازل سے کیا تھا، میں ابد تک کیا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اعمال کے ذریعے میں ان چیزوں کو جان گیا۔ یہ ساری باتیں روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور روحانیت روح کی ترقی، روح کا علم، روح کا مرکز روحانیت ہے۔ تو بنیادی طور پر اس فرق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ زمانہ طالب علمی کے اندر میں نے عملیات کی دنیا کے اندر قدم رکھا۔
بنیادی طور پر جیسے سب لوگ روحانیت کو ہی عملیات سمجھتے ہیں، میں بھی روحانیت کو ہی عملیات سمجھتا تھا۔ میرے نزدیک ایسے لوگ، میں اپنی آپ کو گزرے ہوئے کل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھتا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جیسے اگر کسی انسان کے پاس کوئی پوشیدہ مخلوقات موجود ہے، کوئی موکل موجود ہے، کوئی جنات تسخیر ہے، تو اس سے بڑا کوئی عامل، اس سے بڑا کوئی بابا، اس سے بڑا کوئی روحانیت والا انسان ہی موجود نہیں ہے، جو کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ تو قدرت کی کرنی ایسے ہوئی، لازمی بات ہے اس سفر سے، اس بنیاد سے گزرنا تھا، میں گزرا۔ میری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جس کو میں اپنی زندگی کے اندر عملیات کا بادشاہ سمجھتا ہوں۔ ایسا عامل میں نے اپنی زندگی میں آج تک مشاہدہ نہیں کیا جیسا عامل میں نے اس کو پایا، اور بے شمار قسم کی مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں تھی، اس کی تسخیر میں تھی۔ اور ٹھیک ہے، عبادت، ریاضت، خوف خدا جو ہے وہ دل میں ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے پاس مخلوقات بہت ساری موجود تھیں۔ تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ابتدا ہوئی، کئی قسم کے اعمال، کئی قسم کی اجازتیں انہوں نے مجھے دیں، مجھے حاصل ہوئیں، کئی قسم کے مشاہدات میں نے کیے، جو کہ آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اعمال کے ذریعے کروں، اور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہی شاید روحانیت ہے۔ اپنے اس سفر پر چلتے چلتے مشاہدات اور دیگر چیزوں کے جو واقعات رونما ہوتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میری ملاقات ایک اور انسان سے ہوئی، اور اس انسان نے مجھے روحانیت کا اصل مفہوم سمجھایا، جو میرے پیر و مرشد ہیں، جن کا میں نے اپنے اس چینل پر بھی بتایا، جن کا وصال ہو گیا۔ تو ایسا شخص جس نے صحیح معنوں میں روحانیت کی جو ہے تعریف سمجھائی کہ روحانیت کیا ہے، اس دن اندازہ ہوا کہ جتنا سفر کیا وہ تو منزل کی طرف تھا ہی نہیں، اصل سفر تو کچھ اور ہے۔ بہرحال ان عامل صاحب کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اور اس وصال کو ہوئے بھی ایک عرصہ بیت گیا، لیکن بنیادی طور پر فرق یہ سمجھ میں آیا کہ عملیات روحانیت نہیں ہے۔ ابتدا میں ہر انسان، میری طرح ہر انسان بڑے بڑے اعمال، طلسماتی اعمال کو کرنے کی سوچتا ہے، ٹھانتا ہے۔ ان سب سے حد درجے بہتر یہ ہے کہ آپ مراقبے پر محنت کریں، آپ یاد الہی پر محنت کریں، آپ اپنے خیالات پر محنت کریں، جو کہ روحانیت کے اندر ایک بنیادی پہلو ہے۔ تو ہم بڑے بڑے اعمال تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے میرا کام لمحوں میں ہو جائے، کوئی ایسا اسم مل جائے جو میرے لیے اسم اعظم بن جائے، کوئی ایسی آیت قرآن کی مل جائے جس کی میں زکوٰۃ ادا کر لوں تو میں اس آیت کا بادشاہ بن جاؤں۔ تو ہم سب کی جو ہے وہ یہی خواہش ہے، اور یہی خواہش در حقیقت عملیات کا راستہ ہے، روحانیت کا راستہ نہیں ہے۔ اپنی اس زندگی کا بیشتر عرصہ عملیات پر خرچ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو وہ راستہ ہے ہی نہیں جس کی مجھے طلب ہے، جس کی مجھے تلاش ہے۔ میرا راستہ تو قرب الہی ہے، اور قرب الہی کا تعلق عملیات سے نہیں ہے، قرب الہی کا تعلق تو رب کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ بڑے بڑے اعمال کو تلاش کرنے سے بہتر ہے، آج میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کا خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ وہ خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں۔ ہر جمعرات کو میری پابندی ہے، اور ایک مدت سے میری یہ پابندی ہے کہ ہر جمعرات کو میں اپنے بزرگوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، حضور کی پوری امت کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، جتنے لوگ غفلت کی زندگی گزار کر گزر گئے، اپنی زندگی کی کتاب کو بند کر گئے، اے اللہ وہ بھی تیری مخلوق ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، تو ان پر کرم فرما، اے اللہ ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس کو معاف فرما دے،
اے اللہ تو اپنے ان مخلوق پر کرم فرما، ان بندوں پر کرم فرما جو تیرے خدا نخواستہ غضب میں مبتلا ہے، جو اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ تیرے قہر میں مبتلا ہیں، عذاب قبر میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ میں ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو بڑے بڑے اعمال سے حد درجے بہتر ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو، ایسے بزرگ جن سے آپ کو دنیاوی نفع رہا، آپ کو روحانی نفع رہا، ایسے میرے اساتذہ جنہوں نے مجھے دنیاوی تعلیم دی، میں ان کو بھی ایصال ثواب کرتا ہوں، جبکہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں میں کہاں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو انتقال کر گئے، میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں، ان کو بھی ایصال ثواب کرتا ہوں، کیونکہ میں اچھی طریقے سے اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ایصال ثواب کسی بندے تک پہنچایا جاتا ہے تو وہ ایسے پہنچایا جاتا ہے کہ سونے کے تھال کے اندر اشرفیوں، چمکتی ہوئی اشرفیوں کے ذریعے کی مانند جو ہے وہ ثواب پیش کیا جاتا ہے، اور جس کو بندے کو ثواب بھیجا جا رہا ہے اور جو فرشتہ اس ثواب کو لے کر آتا ہے تو وہ مردہ سوال کرتا ہے کہ یہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو پھر وہ فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ دنیا میں ایک فلاں بندہ ہے، تمہارا اس سے زندگی میں فلاں تعلق رہا تھا، وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تمہیں ایصال ثواب کرتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے اعمال سے کہیں بڑا عمل ہے اور حد درجے طاقتور عمل ہے۔ اگر بالفرض جن کو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں وہ مغفرت یافتہ ہیں، جیسے میرے وہ بزرگ جن سے مجھے روحانی طور پر فیض حاصل ہوا، علم حاصل ہوا، تربیت حاصل ہوئی، روحانیت حاصل ہوئی، جب ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدیے کے وسیلے سے، اس کے باعث سبب جو ہے ان کے درجات میں مزید بلندی فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ بزرگ ہستیاں جو صاحب مغفرت یافتہ ہیں، جو صاحب فیض یافتہ ہیں، جو دنیاوی طور پہ لوگوں کی مدد بحکم الہی ایسے کاموں پر مامور ہیں، تو وہ پھر اس بندے کی طرف نگاہ کرتی ہیں، اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ جس نے ہمیں دنیا میں یاد رکھا، ہمارے جانے کے بعد اے اللہ تو اس پر کرم فرما، اس کی نسلوں پر کرم فرما، اس کی نسلوں میں عافیت پیدا فرما۔ میں بہت زور دیتا ہوں اس چیز پر، میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کچھ آیتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں، آپ ان کو پڑھ کر مجھے ہدیہ کر دیں، خود بھی دعا کریں۔ جب میں ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو آپ کے ہدیے کو شامل کر لوں گا کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا اور جتنے لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا، میں نہیں جانتا کون کون ہے، تیرے علم میں ان سب کا پڑھا ہوا اور میرا پڑھا ہوا میری طرف سے، میرے بزرگوں کی طرف سے اور تمام پڑھنے والوں کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب کی طرف سے حضور کی بارگاہ تک ہمارے اس ہدیے کو، ہمارے اس تحفے کو، ہمارے اس نذرانے کو پہنچا دیجئے۔ تو یہ ابتدا ہے، اس کے بعد کل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضور کی اہل بیت اطہار، تمام تر خلفاء، رفقا، تمام تر صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور حضور کی امت کے کل اولیاء، قیامت تک آنے والے کل اولیاء اور جتنے لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پڑھا، ان تمام کے جملہ آباء و اجداد جہاں سے ان کے خون کی ابتدا ہوئی، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، اور میرے جملہ آباء و اجداد کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا ہوں جہاں سے میرے خون کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اگر کوئی استقامت اختیار کر لے تو اس کو دین و دنیا کی اور اخروی جو ہے وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ہمارے بہت سارے سلاسل کے اندر ختم شریف پڑھے جاتے ہیں، سلسلہ قادریہ کے اندر ختم شریف پڑھا جاتا ہے، سلسلہ چشتیہ کے اندر ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، بے شمار قسم کے ان کے فضائل ہیں۔ اگر میں اس پر ہزارہا فضائل بھی بیان کر دوں میں سمجھتا ہوں ناکافی ہیں۔
آپ ایک دفعہ اس محفل میں شامل ہو کر دیکھیں خالص نیت کے ساتھ. اگر آپ کی کوئی خاص نیت ہے آپ اس نیت کو رکھ کر عمل کو کر لیں, خود بھی دعا کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہدیہ مجھے ہی بھیج دیں, نہ بھیجیں. آپ اگر آپ انفرادی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں آپ انفرادی طور پر پڑھ لیں, اور جو پڑھیں اس کا ہدیہ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ارواح کو, خاص ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کر دیں. اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں اور اس عمل پر استقامت کو اختیار کر لیں. پھر دیکھیں کہ آپ کی دنیاوی معاملات میں, آپ کے روحانی معاملات میں, آپ کی اخروی معاملات میں کیسے کیسے آپ کے وسیلے اسباب سبب بنتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن آخر میں ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد نے مجھے نصیحت کی, مجھے سمجھایا, مجھے بتایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب کسی عمل پر استقامت کو اختیار کرتے ہیں اور استقامت پر اختیار کرتے 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 جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو ان کے عمل جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے اس عمل کو ایک دوسرے زندہ انسان کے قلب میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بندہ اس عمل کو کرنا شروع کرتا ہے, اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے. استقامت کرتے 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 جب وہ چلا جاتا ہے پھر اس کے عمل کو کسی اور انسان کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اس کی وضاحت یہ ہے, آج میں ایصال ثواب کرتا ہوں اپنے بزرگوں کو, اپنے آباء و اجداد کو, جو میری والدہ کے طرف سے ہیں, جو میرے والد کے طرف سے ہیں, میرے وہ آباء و اجداد جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے لیکن درجہ بدرجہ خون جو ہے وہ منتقل ہوتا چلا آیا ہے. آج میں اس عمل پر استقامت کر رہا ہوں. میرے بعد اگر میں نے اس پر استقامت کو قائم رکھا انشاءاللہ تعالی تو میرے بعد اس عمل کو کوئی اور اختیار کرے گا, اور جس طریقے سے میں مخلوق کو ایصال ثواب کر رہا ہوں میرے بعد ایک اور بندہ اللہ پیدا کرے گا, وہ اس کو مخلوق کو ایصال ثواب کرے گا, اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. یہ سلسلہ کبھی اختتام نہیں ہوگا. آپ شاید اس بنیادی اصول کو نہ سمجھ پائیں, شاید آپ میری ان باتوں کی گہرائی کو شاید نہ سمجھ پائیں, لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں, اس پر غور و فکری اختیار کریں. بہت سارے لوگ دنیاوی معاملات میں کیا ہوتا ہے اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنی پریشانیوں دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھ دیں. پریشانیاں زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوں گی, انسان ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک ایسا مختصر سا عمل جس کو آپ نے ہر جمعرات کو اختیار کرنا ہے. اگر آپ جمعرات کو اختیار نہیں کرنا چاہتے, آپ جس دن آپ کو سہولت ہو, فرصت ہو, آپ اس دن اختیار کر لیں, لیکن اختیار ضرور کریں. آج آپ ایصال ثواب کریں گے, کل اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا, وہ آپ کی بخشش کی دعا کرے گا. آپ سب میری دعاؤں میں یاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.